السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رموز اوقاف قرآن کریم۔ تو یہ جو ہے تلاوت کرنے والے کو جاننا بہت ضروری ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ دیکھیں، رموز کہتے ہیں علامت کو، سائنس کو، اور اوقاف جو ہے یہ وقف کی جمع ہے، یعنی اسٹاپ، رکنا، ٹھہرنا۔ تو ہر ایک زبان کے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ جب بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا ہے، یہ بات کو صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں ہے۔ تو اہل علم جو ہے انہوں نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی کچھ علامتیں مقرر کی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان رموز کو ملحوظ رکھے، یعنی ان کا لحاظ رکھے کہ مجھے رکنا کہاں پر ہے۔ پتہ ہوگا تو پھر ہم صحیح سے تلاوت کر بھی سکیں گے، اور وہاں پر جہاں وقف کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، تو ہم رک بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اب بھی ہماری زبان تو ہے نہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر ٹھہرنا چاہیے تھا اور کہاں پر نہیں۔ تو وہ یہ ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے۔ وقف تام یعنی مکمل وقف، یعنی بات مکمل ہو گئی، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا جو گول تا تو نہیں لکھی جاتی، البتہ اس کی جگہ پہ ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، اسی کو آیت کہتے ہیں، یعنی ایک آیت مکمل ہو گئی۔ جہاں پر وہ گول دائرہ آئے تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، وہاں پر بات بھی مکمل ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک آیت بھی مکمل ہو جاتی ہے، یعنی ایک آیت ہو گئی۔ دیکھیے، دوسری جو علامت ہے، دوسرا جو سائن ہے رموز اوقاف میں، وہ ہے میم۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضروری ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آیت کے بیچ کے اندر یا آخر کے اندر میم بنی ہوئی جاتی ہے، میم، اور وہ باہر بھی لکھا ہوتا ہے وقف لازم۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو باہر بیچ میں میم آئے گا اور آیت کے پیج کے سائڈ میں لکھا ہوگا وقف لازم۔ تو یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے، مثلا کسی کو یہ کہنا کہ اٹھو، یعنی اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، مت بیٹھو۔ اس کے اندر دیکھیں، اٹھنے کا حکم دے رہے ہیں ہم اور بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں۔ اٹھو پر اگر نہیں ٹھہریں گے ہم، اٹھو اس پر نہیں ٹھہریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اٹھو، مت بیٹھو، یعنی اس کے اندر کیا ہوگا کہ اٹھنے سے منع کر رہے ہوں گے اور بیٹھنے کا حکم دے رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بات کرنے والا ہے اس کے بات کرنے کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ دیکھیں، تیسرا سائن جو ہے، علامت ہے تیسری رموز اوقاف کی، وہ ہے تو۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، مطلب پورا نہیں ہوتا، بات کہنے والا ابھی اور کچھ کہنا چاہتا ہے۔